شعبان المعظم کا مہینہ یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ایسے ہے جیسے انسان فرض نماز پڑھنے سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے۔ فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، جو پچھلے ماحول سے نکلا ہوتا ہے کٹ جاتا ہے اور فرض میں اور بہتر طریقے سے داخل ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ بڑی ہی برکت والا اور بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ یہ اس کے استقبال کا مہینہ ہے، اس سے جڑا ہوا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تفصیل ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ یہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں خوب کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ شعبان کا ہے، بہت سے لوگ اس میں غفلت کر لیتے ہیں۔ تو اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اس میں حاضر دماغی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ عبادت میں لگنا چاہیے۔ رمضان المبارک سے پہلے اس مہینے کی برکت کا اندازہ تو صرف اسی بات سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ رمضان میں پہنچا۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی علیہ السلام دعاؤں کو رمضان اور رجب کو شامل کیا کرتے تھے، شعبان کو شامل کیا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ کے حضور بندوں کے پیش ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے زیادہ روزے رکھتے، زیادہ اعمال کرتے کہ ہمارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہونے ہیں۔ اب اس مہینے کرنا کیا چاہیے؟ تو کچھ کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے۔ جو کرنے چاہیے ان میں سب سے پہلا کام شعبان کے مہینے میں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ یہ وقت اب گزر گیا۔ دوسرا کام برکت کی جو دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اس دعا کو یاد کر کے مانگتے رہنا چاہیے کہ حضور نے مانگی۔ تیسرا کام جو کرنے والا ہے، شعبان کے مہینوں میں نفل روزوں کی کثرت۔ شعبان کے مہینوں میں روزوں کی کثرت کریں۔ کیوں؟ رمضان کے مہینے میں روزے ہم اچھے رکھ سکیں، اس کی تیاری ہو جائے۔ دیکھیں، اکھاڑے میں داخل ہو کر تیاری نہیں کی جاتی، پھر تو مقابلہ شروع ہو جاتا۔ یہ تو پہلے کی بات ہے۔ تو رمضان ہمارا اچھا گزرے، ہمارے شب و روز رمضان میں صحیح طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں، تو ہمیں پہلے سے ہی اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ جو شعبان میں روزے رکھتے ہیں ان کے لیے رمضان کے روزوں کی ترتیب آسان ہوتی ہے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کی رمضان کی ترتیب آسان ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ شعبان میں روزے نہیں رکھتے، رمضان میں اچانک ان کو اپنے سارے معمولات کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر حکمت ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کسی مہینے میں اگر سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ خوب کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے خطبہ بھی دیتے اور صحابہ کو فرماتے کہ تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، تم اس کے لیے تیاری کرو، اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ایک مہمان ہے۔ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی فلانے دن اتنے اہم مہمان اتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں، ہم تیاری کب شروع کرتے ہیں؟ مہمان کے آنے کے بعد یا پہلے سے؟ دنیا کا طریقہ یہی ہے۔ اب رمضان مبارک اللہ کا مہینہ، اتنا بڑا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، تو اس کی تیاری چاند نکلنے کے بعد کرنا، رمضان کا وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ تو مہمان کے مقام کے اعتبار سے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی شان ہے، اور جتنے دنوں کے لیے مہمان نے آنا ہو اتنی تیاریاں ہم رکھتے ہیں۔ تو ہمیں رمضان یا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا، ابھی سے اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اب تیاری کیسے کریں؟ کچھ تیاریاں ہمیں دنیاوی اعتبار سے کرنی ہیں اور کچھ تیاریاں دینی اعتبار سے کرنی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تیاری کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نیت اور ارادہ کریں کہ ہم نے اس آنے والے رمضان کو بہترین رمضان بنانا ہے۔ اس ارادے کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ جس کا یہ ارادہ ہی نہیں اس کے لیے اگلی باتیں بھی بیکار ہیں، ارادہ ہی کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ارادہ تو کریں کہ ہم نے اس آنے والے رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانا ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب یہ ارادہ کریں گے پھر اس ارادے کے مطابق، نیت کے مطابق پھر عمل آئے گا، پھر پلاننگ کرنی پڑے گی۔ کہتے نا ویل پلان ہاف ڈن، صحیح طریقے سے پلاننگ کر لی تو سمجھو کہ آدھا کام تو اسی وقت ہو گیا۔ اب اس کے لیے پلاننگ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ عید کی شاپنگ، عید کے لیے بچوں کے لیے کچھ چیز لینا، یہ سب کا سب ہم شعبان میں کریں۔ باقی شریعت میں تو عید کی شاپنگ کا کوئی مزاج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر سال نیا جوڑا پہننا، ایسا کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود کپڑوں میں سے جو بہتر ہوتا وہ عید کے دن پہن لیتے۔ یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے، عید کا نیا جوڑا اور ہر سال کا نیا جوڑا، یہ ہمارا رواج ہے۔ بہرحال یہ حرام نہیں ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو کوئی منع بھی نہیں کرتا، لیکن معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں عید سے متعلق شاپنگ کرنی ہے وہ ہم شعبان میں کریں۔ کئی فائدے ہیں، وقت کم لگے گا، اور رمضان کا انتہائی قیمتی وقت وہ ہمارا بازاروں کے چکر لگانے سے بچے گا۔ رمضان میں اگر فری بھی چیز مل رہی ہو نا تب بھی بندہ بازار نہ جائے تو نفع کا سودا ہے، جبکہ رمضان میں سیزن ہوتا ہے، آخری وقت میں چیزیں مہنگی مل رہی ہوتی ہیں، اور وہ قیمتی اوقات جس میں ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں ذکر عبادت کے بجائے بازاروں میں لگاتے ہیں، جہاں بے پردگی، میوزک اور بہت ساری ایسے گناہوں کے بھی خطرے ہیں، تو ہم اپنا بڑا ہی نقصان کرتے ہیں۔ تو شعبان میں ہم آسانی کے ساتھ پرچیزنگ کر لیں تو اچھا ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان میں، عید میں ہمیں راشن کے اعتبار سے جو چیزیں چاہیے گھر میں، تو جہاں تک ممکن ہو، اب اس میں انسان کے اپنے اپنے فائنینشیل معاملات بھی ہوتے ہیں، تو جن کے لیے آسانی ہے، جو کر سکتے ہیں یا جو جتنا کر سکتا ہے رمضان کو ہلکا کرنے کے لیے وہ کر لیں۔ بعض سیلری پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے جب تک ان کو تنخواہ مل نہ جائے وہ نہیں کر سکتے پرچیزنگ، تو بھائی ان کو جب مل جائے تو ہر آدمی اس پوائنٹ پہ غور تو کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو جو جو کر سکتا ہے وہ تو وہ کر لے۔ ایک اور کام، ہم یہ نیت اور ارادہ کریں کہ رمضان کے مہینے کے لیے کچھ کاموں کو ہم ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہم ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیں، نہ ہماری صحت پہ کوئی اثر، نہ ہمارے کام میں، کاروبار میں کوئی اثر، بلکہ برکتیں ہی ہوں گی، فائدے ہی ہوں گے۔ مستقل کوئی چھوڑ دے تو سبحان اللہ، نہیں تو کم سے کم ایک مہینے کے لیے چھوڑے، اس کا ارادہ کرے اور آج سے تیاری کرے گا، پلاننگ کرے گا، تب چھوڑنا آسان ہوگا۔ وہ کون سے کام؟ موبائل کو چھوڑ دینا، انٹرنیٹ کا بلا وجہ کا گھنٹوں کا سوشل میڈیا کا استعمال، اس کو چھوڑ دینا، ویکینڈ کے اوپر جا کے کسی نہ کسی فوڈ کارنر سے کھانا پینا، اس کو چھوڑ دینا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ اس میں گھنٹوں لگا دینا، ان چیزوں کو رمضان میں چھوڑ دینا۔ اسی طریقے کی اور بہت ساری آؤٹنگز اور بہت ساری ایسی چیزیں ہماری ہیں جن کو اگر ہم چھوڑ دیں تو رمضان ہمارا اچھا گزر سکتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنی زندگی پہ غور کر لے تو بہت ساری ایسی چیزیں اس کو مل جائیں گی۔ بعض اداروں میں جو اپنے ملازمین کو چھٹیاں دیتے ہیں نا، تو ان کے پاس، ملازمین کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ چھٹیاں جنوری میں لے لیں، فروری میں لے لیں، نومبر دسمبر میں لے لیں، درمیان میں کسی وقت میں لے لیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ چھٹیاں ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے پاس ذخیرہ کی ہوتی ہیں، پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میں فلاں وقت میں ان چھٹیوں کو یوٹیلائز کروں گا، اور وہ یوٹیلائز نہ کریں تو وہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں بعض جگہ۔
تو انسان کبھی شادی کے لیے، کبھی اور کاموں کے لیے، کبھی آؤٹنگ کے لیے، چلو جی ہم نے مری جانا ہے، ناران جانا ہے، سیر کے لیے جانا ہے، تو ان چھٹیوں کو میں وہاں استعمال کر لوں. تو بہت ساری چیزوں میں انسان ان چھٹیوں کو استعمال کرتا ہے. کیا ہی مزہ ہو کہ وہ ان چھٹیوں کو رمضان المبارک کے لیے استعمال کرے کہ یہ جو چھٹیاں مجھے ملنی ہیں یہ میں لوں گا رمضان میں، اور رمضان کو اچھا گزاروں گا، زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکوں گا، زیادہ اچھے طریقے سے روزے رکھ سکوں گا، زیادہ اچھے طریقے سے ان کاموں کو کر سکوں گا. تو یہ چھٹیوں کا لینا یہ بھی ایک عبادت بن جائے گا. دینی اعتبار سے رمضان کی تیاری شعبان میں کیسے ہو؟ رمضان کے شب و روز ہمیں معلوم ہے، رات کی تراویح ہے، 20 رکعت تراویح پورا رمضان، اور دن کا روزہ ہے. ترتیب بدل جاتی ہے، بالکل بدل جاتی ہے. تو ہم دینی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اس ماحول کے لیے تیار پہلے سے کیسے کریں؟ شروع میں بتایا گیا روزوں کی کثرت کریں، ایک بات. دوسری بات نفل نمازوں کا اہتمام بھی کچھ کریں تاکہ 20 رکعت تراویح پڑھنا آسان ہو. تہجد کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں. پہلے سے ہی اپنے آپ کو ادھر لے آئیں تو آگے رمضان ہمارا بہت اچھا گزر جائے گا. شعبان کے مہینے میں ایک اور اہم رات بھی ہے، اس کو کہتے ہیں شب برات، جہنم سے نجات کی رات. شب برات، شب برات کو لے کے نا ہمارے ہاں افراط و تفریط بہت ہے. بعض لوگ اس کی حقیقت سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ اسے اتنا مناتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ اسلامی کوئی نہیں ہوگا، مسلمان ہی نہیں. تو جس چیز کا جو درجہ ہو اسے اسی درجے میں رکھنا چاہیے. شب معراج بعض اس کو بھی مناتے ہیں. شب برات کے حوالے سے نصف شعبان کی جو رات ہے کچھ نہ کچھ روایات موجود، ہمارے علماء کا، مشائخ کا، صحابہ کا، تابعین کا عمل موجود جو دلائل پورے دے دیتا ہے کہ ہاں یہ رات ہے. لیکن شب معراج کے حوالے سے نہ کوئی حدیث موجود، نہ کوئی علماء کا، صحابہ کا، تابعین کا کسی کا کوئی عمل موجود. وہ تو سرے سے ایک غلط چیز ہے. معراج کا واقعہ تو بہت بڑا عظیم واقعہ ہے، لیکن اس رات کی کوئی خاص عبادت جیسے آج کل انٹرنیٹ پر آتی ہے اور ٹی وی پروگراموں میں آتی ہے، وہ سب غلط ہے. اچھا، رمضان اچھا گزارنے کے لیے نا، رمضان کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ جو اس ٹی وی کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن ہے نا، اس سے بھی بچے. تو یہ بھی ہمارے ایمان کے خلاف ہے. بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں ہمارا ایمان خطرے میں پڑا ہوا. تو شب معراج کی کوئی عبادت نہیں، لیکن شب برات اور شب معراج میں فرق ہے. یہاں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امت کے علماء سے چیز تواتر کے ساتھ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، اس کا وجود ہے. اب اس کا انکار کرنا بھی غلط ہے، باقاعدہ اس کے بارے میں احادیث ہے. ہاں، اب اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں کوئی خاص عبادت اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یوں اتنی رکعت پڑھنی ہے اور اس رکعت میں یہ پڑھنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور ویسے کرنا ہے، کچھ بھی نہیں. رات کی عبادت ہے انفرادی طور پہ، جس کا جو دل چاہے جتنی ہمت ہو کرے آسانی کے ساتھ. اور اگلے دن کا روزہ یہ رکھنا چاہیے، اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی بات نہیں. ویسے تو ایام 20، 13، 14 اور 15 یہ تینوں روزے ہر مہینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. 3 ہی روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھا، سنت بھی پوری ہوگی اور آگے رمضان کی تیاری بھی ہوگی. تو ایک بڑی برکت والی رات ہے شب برات کی رات، جہنم سے نجات اور برات کی یہ رات ہے. اس رات کے بارے میں پہلے تو اس کی 1-2 فضیلتیں سن لیتے ہیں، پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے اس پہ کچھ غور کر لیتے ہیں. اس رات کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ بے حساب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب یہ بکریاں رکھنے میں بہت معروف تھا. ہر گھر میں 100، 200، 500 بکریاں، 1000 بکریاں ہوتی تھیں. جیسے ہم چولستان گئے تو وہاں دیکھا کہ ہر جگہ بکری، ہر ٹوبے کے ساتھ سینکڑوں جانور ہیں. گھر کتنے؟ 15-20 جانور پوچھو
یہ جی 1000 ہیں، 500 ہیں، 1500 ہیں۔ تو قبیلہ بنو کلب بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا۔ اس قبیلے کی بکریاں جب نکلتی تو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو بھر دیا کرتی تھی۔ تو بکریوں کی تعداد نہیں، ان کے بالوں کی تعداد، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایسی مغفرت والی رات ہے۔ دوسری اس کی فضیلت، یہ قبولیت دعا کی رات ہے۔ ہر رات قبولیت دعا کی ہے، ہر رات، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نا، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی پریشانی میں مبتلا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، یہ رات کے آخری پہر میں جا کے شروع ہوتا ہے، تہجد کے اوقات۔ شب برات میں یہ خصوصیت ہے کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور یہ اعلانات شروع ہو جاتے ہیں غروب آفتاب سے لے کے سحری کے مکمل ہونے تک، نان اسٹاپ ساری رات یہ ترتیب چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں مانگنا چاہیے، جب اللہ دینا چاہ رہے ہیں ہمیں مانگنا چاہیے۔ تو پہلی فضیلت بے شمار لوگوں کی مغفرت۔ دوسری فضیلت دعاؤں کی قبولیت۔ اب قبولیت دعا کے لیے حرام مال سے بچنا یہ نہایت ضروری۔ اب اس رات میں بہت سے لوگ آتش بازی کرتے ہیں، حرام، گناہ کبیرہ، اسراف۔ اللہ تعالیٰ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں، اور بعض لوگ اس آتش بازی پٹاخے کو ثواب سمجھ لیتے ہیں، یہ تو اور زیادہ خراب بات ہے۔ یہ پٹاخے، آتش بازی، یہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض لوگ اس مبارک رات میں جو مغفرت کی رات ہے، قبولیت دعا کی رات ہے، چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں میں لائٹنگ ہوتی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگ سجائی جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے ان چیزوں پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہی پیسہ جو مسجد بازار کی لائٹنگ میں، چراغاں میں، بلڈنگز کی لائٹنگ اور چراغاں میں لگ رہا ہے، یہی جمع کر کے کسی غریب کا گھر آباد کر دیا جائے تو اس کا فائدہ ہے۔ اس قسم کے چراغاں اور لائٹنگ اور یہ سب کچھ، یہ بالکل شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح شب برات میں کوئی خاص قسم کا حلوہ، حلیم تو محرم بھی ہم نے رکھی ہوئی، یہاں ہم نے حلوہ رکھا ہوا ہے یا خاص چیزیں رکھی ہوئی، ایسا بھی کوئی سلسلہ نہیں۔ اور شب برات کے موقع پہ بچیوں کو کچھ بھیجنا یا آپس میں کوئی لین دین کرنا شب برات کی وجہ سے، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں۔ اس کا شریعت و سنت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان چیزوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ یاد رکھیے کہ یہ رات غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو اس میں بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، وہ رات سمجھتے ہیں عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے، 10-11 بجے شروع ہوتی ہے۔ نہ، ادھر سے غروب آفتاب ہوا، رات ہو گئی شروع۔ مغرب کی نماز ہم رات میں ادا کرتے ہیں، مغرب رات کی نماز ہے، دن کی نماز نہیں ہے، روزانہ۔ تو یہ وقت فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جاگنے کی رات ہے۔ اب جاگنے کی رات کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ساری رات جاگنا کوئی فرض یا واجب ہے، جو جتنا آسانی سے جاگ سکے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمتوں کی رات ہے۔ کم سے کم کیا کریں؟ کم سے کم ہم اس رات میں کوئی گناہ نہ کریں۔ مغرب، عشاء اور فجر یہ تینوں باجماعت ادا کریں۔ یہ کم سے کم درجہ، اس سے نیچے کا درجہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ساری رات نفل پڑھتا رہے اور فجر قضا کر دے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے، آپ سمجھ لیجئے کہ 5 لاکھ روپے کمائے اور 10 کروڑ روپے کا نقصان کر دیا۔ تو ایسے بندے کو کیا کہیں گے؟ بے وقوف آدمی۔ یہ 10 کروڑ کمائے تو 20 ارب کا نقصان کر دیا۔ تو مغرب، عشاء اور فجر یہ باجماعت ہوں، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی رات ہے، اللہ عطا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کم سے کم نافرمانی میں نہ جائیں۔ پھر اس رات عبادت کیا کرے؟ بھئی توبہ، اللہ سے معافی مانگنا، دعاؤں کو مانگنا، حاجات مانگنا، یہ کریں انفرادی طور پہ جتنا مرضی۔ بعض جگہوں پہ نفلی عبادات باجماعت ہوتی ہیں اس رات میں، صلاۃ التسبیح یا اور کوئی نفل۔ دیکھیں، صلاۃ التسبیح حدیث سے ثابت ہے، پڑھنی چاہیے،
اس سے کتنے قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اس سے 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھنا یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، فقہ حنفی میں اس کو منع کیا گیا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ مسجدوں میں باقاعدہ ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے آ کے بتایا کہ جی اس لیے کرتے ہیں کہ عوام الناس کو آتی نہیں۔ بھائی با جماعت صلاۃ التسبیح کی جماعت کیوں کراتے ہیں؟ اس لیے، ان کے بقول اس لیے کراتے ہیں کہ لوگوں کو آتی نہیں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو صلاۃ التسبیح نہیں آتی ان کو سکھانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو سکھا دیں۔ اور دوسرا، پھر انہوں نے کہا جی لوگوں کو تیسرا کلمہ نہیں آتا، سیکھنا بڑا مشکل۔ پھر اگلی بات میں نے ان سے کہی کہ دیکھیے بتائیے، جس شخص کو 2 رکعت نفل پڑھنی آتی ہے نا، یا 4 رکعت نماز پڑھنی آتی ہے، وہ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے۔ صرف تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، چند منٹ لگیں گے سمجھ جائے گا۔ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو سمجھ ہی نہ سکے، جسے نماز پڑھنی آتی ہے وہ صلاۃ التسبیح نہ سمجھ سکے، یہ ممکن نہیں۔ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ سبحان اللہ کس مسلمان کو یاد نہیں ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ کس کو یاد نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کس کو یاد نہیں ہے؟ اللہ اکبر کس کو یاد نہیں ہے؟ ایسا کوئی نمازی تو دکھائے نا پوری اس صف میں۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو یہ یاد کرانا ضروری ہے، بجائے یہ کہ ان کو غلط رستے پہ لگا دینا۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ یاد نہیں۔ اصل میں ٹرینڈ نہیں دیا گیا کہ انسان اپنے شعور کو استعمال کر لے، بس اندھوں کی طرح لگے چل پڑتے ہیں، نابیناؤں کی طرح دیکھتے ہی نہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہاں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھنا تو ضروری ہے۔ اور آگے بھی کوئی پڑھے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت اچھا۔ 4 رکعت کی نماز ہے، اسے گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ 10 طریقے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ اگلے گناہ، پچھلے گناہ، قدیم گناہ، جدید گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، چھپ چھپ کے کیے ہوئے گناہ، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ۔ اتنی بڑی فضیلت، آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے۔ الحمدللہ کئی احباب ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ 4 رکعت، اس کے 2 طریقے منقول ہیں، ایک میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کریں، انفرادی با جماعت سے بچیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تو ضروری ہے، اگر آگے بھی پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو نہیں آتا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اور قیمتی ہو جائے گی بات۔ تو ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی، اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیا، تو 15 اور 10 کتنے ہو گئے جی؟ 25۔ رکوع میں پڑھا 10، سبحان ربی الاعلیٰ کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھا، تو 25 اور 10 35۔ پھر کھڑے ہو گئے قومے میں تو 10 مرتبہ پڑھا، تو کتنے ہو گئے؟ 45۔ آگے 2 سجدے ہیں اور دونوں سجدوں کے درمیان 1 مرتبہ بیٹھنا ہے، تو تینوں چیزوں میں 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلے سجدے میں 10، بیٹھ کے 10، اور دوسرے سجدے میں 10، تو 45 اور 30 75 پورا ہو گیا۔ ہر رکعت میں 75 ضرب 4 300 مکمل ہو گیا۔ اتنی بڑی فضیلت مل گئی، آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے، اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ اس میں مردوں کا لکھ دیا جاتا ہے، اگلے سال کس نے مرنا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے انسان شادی کر رہا ہوتا ہے، نکاح کر رہا ہوتا ہے، اس کے بچے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا نام مردوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا معلوم یہ ہماری آخری دفعہ کی رات، تو آئندہ موقع ہی نہ ملے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال موجود تھے، آج نہیں ہیں، ہماری بھی باری لگنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں بلا لے، موت آئے کلمے کے وقت، کلمے کے ساتھ آئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، یہ ہے مزہ۔ کیا ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے؟ اچھا، دوسرا سوال،
یہ جو مغفرت کی باتیں ہیں یہ ہمیں کنہوں نے بتائیں؟ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں نا. ہمیں ان پہ یقین ہے کہ نہیں؟ یقین ہے، اسی وجہ سے مغفرت چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم اس رات عبادت اور دعائیں بھی کرنا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے، کوئی دو رائے تو نہیں ہے اس میں؟ کوئی اور مسئلہ ہو تو مجھے بھی بتا دیں. بالکل ایسا ہی ہے جناب علی. اگر بالکل ایسا ہی ہے تو جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہیں انہوں نے ہی بتایا ہے کہ اس رات میں بعض لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اب یہ کس نے بتایا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بتائیے کیا ان لوگوں کی مغفرت اس رات میں ہو جائے گی جن کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ نہیں معافی ہونے والے؟ اب اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو کام. جو کرنے والے کام ہیں وہ کریں، اور جو 7-8 لوگ بتائے کہ ان کی مغفرت نہیں ہونی اس سے ہم اپنے آپ کو نکالیں. پھر یہ ہوگا نا کام، ورنہ کام لٹکا رہے گا. کیونکہ جنہوں نے یہ بتایا کہ اس رات مغفرت ہوتی ہے یہ بھی بتا دیا ان کی نہیں ہوتی. تو اب ہم نے چن چن کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو ہوگی، ورنہ اطمینان رکھیں نہیں ہونی. وہ کون سے لوگ ہیں؟ مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. شرک کرنے والا. اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں. ہر ایک کو دینے والا وہی، ہر ایک نے اسی سے لیا. کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن شفاعت بھی اللہ جن کو اجازت دیں گے پھر کوئی کرے گا. تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. دوسری بات، والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، مسجد میں آ گئے، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے، انفرادی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماں باپ کو پہلے مناؤ، ہو جائے گی. تیسری بات، زنا کرنے والا زانی، اس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. اب نامحرموں سے تعلقات، 6 5 سمیں رکھی ہوئی ہیں. وہ تو پی ٹی اے نے ایک آئی ڈی کارڈ پہ 5 سموں سے زیادہ اب نہیں دیتے، ورنہ تو اس سے زیادہ لوگوں کے پاس ہوتی تھی. کرو بات ساری رات، تو یہ کام بھی توبہ کرنا پڑے گا. چوتھی، شراب نوشی کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ مغفرت ہو تو ہمیں ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا اگر کوئی ہے تو. پانچویں بات، رشتہ داریاں توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. بڑے بڑے تہجد گزار، نیکوکار، حجاج، بڑے بڑے اعلیٰ ترین اعمال والے لوگ رشتہ داریاں توڑے بیٹھے. رشتہ داریاں جوڑنے کے بارے میں حضور نے ہمیں کیا فرمایا؟ کوئی ہے ہم میں جو اس کے اوپر بتائے کہ جی میں ثابت کرتا ہوں کہ میں نے یہ کیا ہے؟ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. ہے کوئی ایسا مرد کا بچہ کھڑا ہو کے بتائے میں نے یہ کیا؟ ہم مغفرت تو نہیں چاہتے، ہم ڈرامہ بازی کرتے ہیں. اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہم نے کسی کو معاف نہیں کرنا، تو ہمارے بڑے بڑے بھی معاف کر دے، ہم نے کسی کو نہیں معاف کرنا. ایسے کام نہیں چلتے. اس کے علاوہ کینہ، کسی کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے اگر کینہ ہے تو یہ کینہ پرور، دل میں بغض رکھنے والا اطمینان رکھے، اس کی مغفرت نہیں ہونی، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بات آ چکی. اب مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دلوں کو صاف کرے، رات کو سب کو معاف کر کے سوئیں. ان کے لیے دعائیں کریں جنہوں نے ہمیں دکھ دیے، اللہ سے ان کے لیے اپنے لیے عافیت مانگے. اب کوئی کہہ دے گا جناب آپ کے لیے تو یہ کہنا بڑا آسان ہے، ہمارا رشتہ دار اس نے اتنا میرے ساتھ برا کیا، اب کینہ نہ ہو تو کیا ہو؟ بالکل ٹھیک بات. اب وقت ختم ہو گیا، اس کو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ دوبارہ غور کر دوں گا. ارے کینہ ہوتا ہی ان سے جو ہمارے ساتھ برا کریں. جو ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے اس کے لیے کینہ نہیں ہوتا. اور ہمیں کہا گیا دل کو کینے سے پاک کرو، اور جو ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا کرے اس کے لیے بھی کبھی کینہ ہوا ہے دل میں؟ ہوتا ہی اس کے لیے جو ہمارے لیے برا کرے. اور حدیث ہے کہ دل کو کینے سے پاک کرو. جنت بھی تو لینی ہے نا، تو کوئی تو قیمت ہے نا جنت کی. یہ ایسے ہی چلے جائیں گے تو اتنا سستا سودا بھی نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا.
تو ہمیں اس رات مغفرت طلب کرنی ہے، اس کے لیے وہ عمل کریں جو سنت کے مطابق۔ ہاں بہت سے لوگ رات کو قبرستان جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گئے، خاموشی سے ایک آدھ دفعہ کو زندگی میں چلا جائے بہت اچھا۔ اب قبرستان میں چراغاں کرنا اور اکٹھے ہو کے جانا اور اس کو ضرور سمجھنا، یہ بلا وجہ ایک چیز کو بڑا کرنے کی بات ہے، اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کو چلا گیا خاموشی سے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ وہ کام جو حدیث سے ثابت ہیں، اگلے دن کا روزہ اگر رکھ سکیں رکھیں، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر انشاءاللہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔